السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم NM-DCAT کا ایک نئے لیکچر آ رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے نیوٹن تھرڈ لا آف موشنس۔ ہم نے پہلے 2 لیکچر اپلوڈ کیے ہیں، نیوٹن فرسٹ لا اور نیوٹن سیکنڈ لا، تو یہ ہمارے پاس لیکچر نمبر 6 ہوگا NM-DCAT سلیبس کا۔ تو یہ ہم اس لیکچر میں ہم نیا ٹاپک لے آ رہے ہیں اور وہ ہے نیوٹن تھرڈ لا آف موشنس۔ تو نیوٹن تھرڈ لا آف موشن کو ہم ڈسکس کریں گے، ایکسپلین کریں گے، اس میں مین پوائنٹ اور اس پہ کچھ MCQs بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج جو نئے لیکچر لاتے ہیں NM-DCAT سلیبس کا، تو وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیوٹنس تھرڈ لا آف موشنس۔ تو نیوٹن تھرڈ لا آف موشنس۔ تو ہم نے نیوٹن فرسٹ لا کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا اور اس میں ہم نے مین پوائنٹ بھی ڈسکس کیے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نیوٹن فرسٹ لا جو ہے وہ فورس کے بارے میں کیا دیتا ہے، فورس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ پھر ہم نے نیوٹن سیکنڈ لا کو پڑھ لیا اور نیوٹن سیکنڈ لا نے ہم کو یہ بتایا کہ وہ فورس کو کیا کرتا ہے، میئر کرتا ہے، یونٹ ڈائمینشن میگنیٹیوڈ بتاتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے نیوٹن تھرڈ لا، اور نیوٹن تھرڈ لا ہم کو فورس کے بارے میں کیا انفارمیشن دیتا ہے وہ تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اور اس نیوٹن تھرڈ لا میں بہت سے اسٹوڈنٹس کا کچھ مسکنسیپشن ہوتا ہے، وہ بھی دور کریں گے۔ اسٹوڈنٹس کے دماغ میں کون سے اس نینی کلاس سے پڑھ کے آ رہے ہو کہ اس کے دماغ میں جو نیوٹن تھرڈ لا کا جو مین کنسیپٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے NM-DCAT سلیبس پہ۔ تو ہم پہلے اس کو تھوڑا سا پہلے ڈیفائن کرتے ہیں، پھر آگے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو نیوٹن تھرڈ لا کے اگر آپ اس کا اسٹیٹمنٹ دیکھو، فار in the actions there is for every action there is always for every action there is always an equal and opposite reactions مطلب ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوگا۔ تو یہ نیوٹن لا بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ اس طرح ہم اکثر کولم لا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کولم لا جو ہے وہ نیوٹن تھرڈ لا کو بے کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے 9 کلاس میں ایک یونیورسل لا پڑھا تھا، اس میں ہم کہتے تھے کہ یہ بھی نیوٹن تھرڈ لا کو ریلیٹ کرتا ہے۔ تو مطلب فار ایوری ایکشنز مطلب ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوگا۔ اگر آپ کسی باڈی پہ فورس اپلائی کریں گے تو وہی باڈی اسی ہی ٹائم آپ پہ فورس اپلائی کرے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں نیوٹن تھرڈ لا آف موشنس، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایکشن اور ڈائریکشن ہو گئے وہ دو ایٹ اے ٹائم سیم ٹائم ہو گئے۔ مطلب جس ٹائم اگر فرض کریں اگر میں اس وائٹ بورڈ پہ فورس اپلائی کر رہا ہوں تو یہ وائٹ بورڈ بھی مجھ پہ وہی سیم فورس اپلائی کرتا ہے، لیکن وہ فورس میگنیٹیوڈ میں سیم ہوگا، ان ڈائریکشن میں کیا ہوگا ہمارے پاس اپوزٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے، تو یہ ہم کو نیوٹن تھرڈ لا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اندر ہم پہلے کچھ پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہمارے پاس پہلے پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایکشن اینڈ ریئیکشنز is always and same magnitudes۔ یہ جو ایکشن ریئیکشن فورس ہوں گے یہ ہمارے پاس میگنیٹیوڈ میں کیا ہوں گے، سیم ہوں گے۔ مطلب اگر ایکشن بھی 10 نیوٹن فورس لگ رہا ہے کسی ایک باڈی پہ تو ریئیکشن بھی 10 نیوٹن فورس لگے گا، مطلب یہ دونوں میگنیٹیوڈ وائز کیا ہوں گے، سیم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ایکشن اینڈ ریئیکشنز
reactions, action and reaction force is always in opposite directions. जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होगा ये हमारे पास क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि आपके पास ये एक ग्राउंड फ्लोर है, अगर फर्ज करें कि आपके पास ये एक बॉडी है, ए बॉडी, अगर ये हमारे पास एक दूसरा बॉडी है, बी बॉडी, अगर ए बी बॉडी पे एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये लिखो कि एक्शन फोर्स, तो उसी ही टाइम्स ये बी ए पे उतना ही सेम फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब रिएक्शन फोर्स। तो ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे बट डायरेक्शन वाइज क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो ये हम क्या है, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड है, और ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में क्या है, हमारे पास अपोजिट है। अगर डायरेक्शन में अपोजिट है तो फिर इन दोनों फोर्सेस के दरमियान, तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, दोनों फोर्स क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो ये भी आपके पास एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब इधर देखो, ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ना, ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों फोर्स दो डिफरेंस बॉडी पे लगता है। अगर एक्शन बॉडी ए बॉडी बी पे कर रहा है तो रिएक्शन फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पे करेगा। तो ये भी पॉइंट आपके साथ नोट करो कि एक्शन एंड रिएक्शंस, एक्शंस एंड reactions can never cancel each others. ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? Because action and reaction force act on two different bodies. तो आप देख सकते हो इसका रीजन कि ये जो एक्शंस एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये हमारे पास दो डिफरेंट बॉडी पे होता है, तो इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। अगर आप कहते हो कि अगर दो ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करें, मतलब two forces which cancel each other, अगर दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करें, they must be in a same body, same body। तो ये दोनों फोर्सेस दो सेम बॉडी, मतलब एक सेम बॉडी, दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगना चाहेंगे तो फिर ये एक दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको इस डायग्राम की मदद से समझाया कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों फोर्स दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये क्या है, तो हमने इसमें क्या करके ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, और ये कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। इसके बाद एक्शन एंड रिएक्शंस एक द लाइन इन जेट्स। तो ये भी पॉइंट अपने साथ नोट करो
کہ ایکشنز اینڈ ریئیکشنز ایکٹ لائن joints between center of two bodies. یہ جو ایکشن اینڈ ریئیکشن فورسز لگ رہے ہیں یہ ہمارے پاس دو باڈی کے درمیان یہ جو سینٹر سے لگنے والا فورس ہے، مطلب یہ ایک دوسرے کو سینٹر سے بھی اٹریکٹ کریں گے، مطلب لائننگ جانو انام فورسز ہے دو باڈی کے درمیان، یہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے، یہ ایک دوسرے کو لائننگ ایک مطلب باڈی کو ہمیشہ ایک لائن اس طرح سے ایک دوسرے پہ فورس لگانے کے اٹریکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ بھی آپ کو سمجھ آیا ہے. اب اس کے بعد ایک اور پوائنٹ اس میں یہ ہے، اور وہ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ نیوٹن third law give us forces is always exist in pairs. تو نیوٹن third law ہم کو کیا بتایا، نیوٹنس third law of motions is given forces is always exist in pairs. مطلب فورسز ہمیشہ پیئر میں ہوں گے، جڑا ہوں گے، مطلب سنگل آئسولیٹڈ فورس اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے ایک باڈی کی فورس سے اپلائی کیا تو ایک سنگل فورس ہے، تو وہ باڈی بھی اسی ٹائم آپ پہ فورس اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ لکھ سکتے ہو فار سنگل isolated force is not exist. اس دنیا میں سنگل آئسولیٹڈ فورس ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے. فورسز ہمیشہ پیئر میں ہوں گے، جس طرح ہم لوگ ہمیشہ پیئر ہوں گے، دو فورسز ہوں گے، سنگل فورس ایگزسٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد اور پوائنٹ ہے وہ دیکھ لو، اور وہ کیا ہے کہ نیوٹن third law is applicable whether object is at rest or in motion. تو یہ بھی پوائنٹ آپ کے ساتھ نوٹ کرو کہ نیوٹن third law of motions is applicable whether body in rest or in motions. چاہے باڈی ریسٹ والے حالات میں ہو، چاہے باڈی موشن بھی کر رہا ہو، نیوٹن third law ویلڈ ہے. کس طرح ویلڈ ہے کہ جس طرح باڈی ریسٹ کس طرح ہوگا کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ ایک ٹیبل ہے، یہ ایک ٹیبل سے، تو اس ٹیبل میں یہ ایک ٹیبل ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس یہ ایک آبجیکٹ پڑا ہے، اس طرح یا بک پڑا ہے. تو ابھی یہ ریسٹ پر ہے لیکن یہاں بھی نیوٹن third law ایپلیکیبل ہے کیونکہ اس بک میں دو فورسز لگ رہی ہیں. آگے ہم سمجھیں گے کس طرح لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی نیوٹن third law ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لو کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک سن ہے اور اس سن کے اراؤنڈ اگر یہ ارتھ گھوم رہا ہے تو اس ارتھ موشن میں ہے، تو یہاں بھی سن اگر ارتھ پہ ایکشن کرتا ہے تو ارتھ بھی سن کے ریئیکشن فورس اپلائی کرتا ہے. اب یہ موشن میں ہے لیکن
यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ मिलेगा। तो चाहे अब जिग रेस्ट पर हो, अब जिग मोशन हो, न्यूटन थर्ड लॉ मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अक्सर स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि सर अगर ये अब जिग रेस्ट पर है, इस पे फोर्स लगे तो ये मोशन क्यों नहीं करे। न्यूटन थर्ड लॉ आपको कभी ये नहीं बताएगा कि आप जिग मोशन नहीं कर रहे हैं, वो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ बताएगा। न्यूटन थर्ड लॉ आपको ये कभी भी नहीं बताएगा। वो आपको सिर्फ कहने कि यहाँ मतलब एक्शन रिएक्शन का फोर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम इस पॉइंट को लेकर फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इस एग्जांपल को मैंने छोड़ा है, इस एग्जांपल को हम आगे साथ पढ़ेंगे ये वाला रेस्ट वाला कि क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है या नहीं है, क्योंकि इसके बड़ा स्टूडेंट्स का बेस कर सकते हो। तो आपको मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि स्टूडेंट्स का बड़ा मिसकंसेप्शन होता है न्यूटन थर्ड लॉ, तो हम अभी क्लियर हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसके बाद इसके पहले यहाँ पर हम एक एमसीक्यूज करते हैं और उस एमसीक्यूज के साथ इसके बाद लेक्चर को हम आगे कंटिन्यूज करें, ठीक है ना, और साथ साथ एमसीक्यूज भी करें। तो इस एमसीक्यूज का स्टेटमेंट ये है, द स्विमिंग is possible. The swimming is possible due to the मतलब ये है कि एक बंदा जब किसी पानी में स्विमिंग करता है तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है। आया न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से, न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से, ऑप्शन बी किया न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से, ऑप्शन सी किया न्यूटन थर्ड लॉ की मदद से, किया ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या नॉन ऑफ दीज में किसकी वजह से। तो ये जो स्विमिंग है ना, ये पॉसिबल किसकी वजह से, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। क्योंकि अगर आप किसी पानी को उस पर फोर्स अप्लाई कर दो, उसको पीछे की तरफ कुछ एक्शन कर दो, तो पानी भी आप पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है। तो ये एमसीक्यू क्या है, स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है। अब इसके बाद और आगे चलते हैं, मजीद पॉइंट डिस्कस करते हैं। और वो पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट ये है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस is defined the nature of force, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एमसीक्यू पॉइंट कि जिस तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया, न्यूटन थर्ड लॉ ने फोर्स को मेजर किया, और न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स को नेचर के बारे में बताएगा। मतलब ये भी बताएगा न्यूटन थर्ड लॉ कि फोर्सेस इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ में बताया कि सिंगल फोर्स कभी भी इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, वो पॉइंट ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस is independent of each others। तो ये जो न्यूटन्स के लॉ है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तीनों की तीनों लॉ एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, अलग उसका एक कंसेप्ट है, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद एक और मजीद और पॉइंट इसमें देख लो, और वो ये है, तो ये जो सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो क्या है,
only valid inertial frame of a reference. तो ये जो न्यूटन्स के लॉ है ये सिर्फ वैलिड है किस पे? इनर्शियल फ्रेम पे, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर के पोस्ट मॉडर्न फिजिक्स में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स हैं, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल का वर्ड जो है ये इनर्शिया से निकला है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आप दूसरे में थोड़ा समझा दो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं कि ऐसा फ्रेम्स कि जिस बॉडी पे बाहर लगने वाला या नेट फोर्स उस पे जीरो हो, तो उस फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या दूसरे अल्फाज में कि मतलब अनएक्सेलरेटेड फ्रेम हो, उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होंगे। तो जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तो उसमें जो न्यूटन्स के लॉ है ये वैलिड है, न्यूटन्स के तीनों लॉ जो है ये वैलिड है, ठीक है ना। तो इनर्शियल फ्रेम्स या तो रेस्ट हालात में हो या बाकी एक स्ट्रेट लाइन में एक कंटिन्यूअस मोशन कर रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसमें नेट फोर्स जीरो होगा, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा और बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो इस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इस दुनिया में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके एग्जाम्पल में ये लेते हैं कि वो गाड़ी कि जिसमें एक्सेलरेशन ना होने के बराबर बहुत कम एक्सेलरेशन पैदा हो रहा हो, तो फिर उसको हम इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करेंगे, लेकिन उसका 100% कोई एग्जाम्पल नहीं कि हम कहते हैं ये इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए inertial frame of a reference, inertial frames of a reference is also called unaccelerated frames। इसको हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, या इसको हम न्यूटोनियंस, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटोनियंस, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फ्रेम कहते हैं, या इसका एक तीसरा नाम भी है इसको हम या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं गिलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसको आप कई नाम से उसको पुकार सकते हो। तो इसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो इसमें न्यूटन्स के लॉ जो है ना ये वैलिड है। और एक हमारे पास जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल। तो ये नाम से ज़ाहिर है अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बॉडी पे जो एक्सटर्नल नेट फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, वो बॉडी पे अब जीरो नहीं होगा, बॉडी पे एक्सटर्नल बाहर से फोर्सेस लगेंगे। अगर बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं तो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी जीरो नहीं होगा, अब बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगा? पैदा होगा, ठीक है ना। अब इसमें
جو ہمارے پاس جو نان انرشل فریم آف ریفرنس ہے تو اس میں ہمارے پاس جو نیوٹنس کے لا یہ ویلڈ نہیں ہے. تو نیوٹنس لا آف موشنز is not Newton law of motion is not applicable یا is not valid. تو اس میں نیوٹنس کے لا ویلڈ نہیں ہے. تو اب یہ کیوں ویلڈ نہیں ہے تو یہ کمپریہنسو لیکچر کا ہوتا ہے وہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ نیوٹن لا کیوں ویلڈ نہیں ہے نان انرشل فریم میں. ٹھیک ہے نا. تو یا ہم اس سے آپ کو MCQs تو آپ کو انڈیکیٹ لیول کے طور سے میننگ کیوں ویلڈ نہیں ہے تو آپ کو سب کو MCQs دے گا. تو ہم یہ جب کمپریہنسو لیکچر کریں گے تو اس میں سمجھیں گے کہ یہ نیوٹنس لا کیوں ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہو. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں آگے ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ کیا اب ادھر دیکھیں جو بڑا مسکنسپشن جو ہم نے ایک ایگزامپل چھوڑا تھا اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے. اگر یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اور اس ٹیبل کے اوپر ہم اگر یہاں ایک بک یا کسی بھی چیز کو رکھ لیں, ٹھیک ہے, تو اسی کے ٹائمس اس بک پہ ایک ڈاؤنورڈ ایک فورس لگے گا جس کو ہم کہتے ہیں ویٹ, اور یہ ویٹ اس بک کو کیا کرے گا, نیچے پل کرے گا. مطلب اس پہ ایک گریویٹیشنل فورس لگے گا اور یہ کیا کرے گا, اس بک کو نیچے پل کرے گا. لیکن اب یہ بک جو ہے یہ نیچے نہیں گر رہا ہے کیونکہ اس ٹیبل نے اس بک کو ہولڈ رکھا ہے. تو یہ ٹیبل بھی اسی بک پہ ایک اپورڈ فورس اپلائی کر رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نارمل فورس. اور یہ نارمل فورس یہ ٹیبل اس بک پہ اپلائی کر رہا ہے. تو میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, بڑا مسکنسپشن ہوتا ہے اس کو سمجھنے. اس بک کو زمین ویٹ کے ساتھ اس بک کو نیچے پل کرنا ہے, مطلب گریویٹیشنل فورس لگا ہے پل کرنا ہے. لیکن یہ بک نیچے نہیں گر رہا ہے. کیوں نہیں گر رہا ہے, کیونکہ اس ٹیبل نے اس بک کو ہولڈ رکھا ہے. تو مطلب یہ ٹیبل سرفیس بھی اس بک پہ ایک فورس لگا رہا ہے اپورڈ ڈائریکشن میں, وہ ہمارے پاس کیا ہے, نارمل فورسز. تو اب دیکھیں کیا یہ دونوں فورسز میگنیچیوڈ میں سیم ہے؟ یس سیم ہے, کیونکہ ایک دوسرے کو میگنیچیوڈ میں سیم ہے تو نہیں گر رہا ہے. کیا یہ دونوں فورس اپوزٹ ڈائریکشن ہے؟ یس. تو نیوٹن کا کیا کہہ رہے ہیں کہ بوتھ دی فورس ہیو سیم میگنیچیوڈ بٹ اپوزٹ ڈائریکشن. تو یہ دونوں بات ہے. لیکن یہ نیوٹن ٹرن کا ایگزامپل ہے. تو اکثر سن کے کہتے ہیں کہ یہ نیوٹن ٹرن کا ایگزامپل ہے کیونکہ both the forces have the same magnitude but opposite directions. لیکن یہ نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل نہیں ہے. ہیلو سر, یہ نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل کس طرح نہیں ہے؟ اب اس بات کو ہم سمجھیں. لیکن آپ نے نوٹ میں چار لکھنا ہوگا. نوٹ میں دیکھیں, نوٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ ویٹ مطلب گریویٹیشنل فورس, ویٹ and normal force are not action reaction force. تو یہ ایکشن ریئیکشن فورس نہیں ہے. اب کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اب اس کو دیکھیں, چاہے زمین کی جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ بھی اس بک پہ لگا رہا ہے, اور ٹیبل جو نارمل فورس بھی لگا رہا ہے وہ بھی اس بک پہ لگا رہا ہے. تو مطلب both the forces act on a same body. لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ both the forces act on a two different body. تو یہ دونوں فورس میگنیچیوڈ میں سیم ہے, ڈائریکشن بھی اپوزٹ ہے, لیکن دونوں فورس ایک ہی باڈی پہ لگ رہے ہیں.
تو اس لیے نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا ریزن بھی ہے, اور وہ دوسرا ریزن دیکھو کہ نیوٹن تھرڈ لا ایگزامپل, نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل وہ ہوگا کہ اگر یہ دونوں فورسز میگنیچیوڈ میں سیم ہو, ڈائریکشن میں اپوزٹ ہو, لیکن یہ دونوں فورس نیچر کا بھی سیم ہونا چاہیے. تو اس لیے گریویٹیشنل فورس از نارمل فورس آر ناٹ سیم نیچر, یہ دونوں سیم نیچر کی نہیں ہے. نارمل فورس کسی دوسری کیٹیگری میں آتا ہے, گریویٹیشنل فورس کی دوسری کیٹیگری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیوٹن تھرڈ لا جو ہے وہ آپ کو فورس کے نیچر کے بارے میں بتائے گا. تو ایک تو ریزن یہ ہوگا کہ یہ دونوں فورس ایک ہی پانی پہ لگ رہے ہیں, اور نیوٹن تھرڈ لا کہتے ہیں کہ یہ دونوں فورس دو ڈفرنٹ پانی پہ لگنا چاہیے. لیکن دوسرا بات یہ ہے کہ یہ دونوں فورس سیم نیچر کے ہیں, سیم نیچر کے نہیں ہے, اس لیے تو ہم اس کو نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل نہیں کنسیڈر کر سکتے. تو یہ دونوں فورس ڈفرنٹ نیچر کا ہونا چاہیے. تو both the forces have same natures. تو آپ اس پوائنٹ کو لکھ سکتے ہو یہاں کہ both the forces have same natures. تو اس پوائنٹ کو لکھ لو کہ both the forces مطلب ایکشن ریئیکشنز, both the forces have same natures. تو دونوں فورسز سیم نیچر کا ہونا چاہیے. تو ابھی دونوں سیم نیچر کے نہیں ہیں. آئی ہوپ یہ ایگزامپل آپ کو سمجھ آئے گا. لیکن اب یہ نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل ہے ہی, آپ لوگ اس طرح کیا مذاق کر رہے ہو. ابھی تو آپ نے کہا کہ نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل نہیں ہے, لیکن ابھی نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل ہے. وہ کس طرح اس کو میں دوبارہ کرا رہا ہوں تو آپ کو صحیح سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا. اس کو میں نے کہوں کہ اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا دلانے چلنا ہوگا, ٹھیک ہے, بڑا مسکنسیپشن ہوتا ہے. تو ابھی نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل کس طرح ہوگا آپ اس کو اب دیکھو. یہ آپ کے پاس پوری کی وہی یہ بک پڑا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ بک زمین گریویٹیشنل فورس یا ویٹ اس کو نیچے پل کرتا ہے تو یہ بک اس ٹیبل کے سرفیس پہ اس کو ہولڈ نہیں رکھا ہے, جو ہمارے پروجیکٹ میں تھا ہولڈ رکھا ہے. تو جب یہ بک نیچے نہیں گر رہا ہے, کیوں نہیں گر رہا ہے؟ کیونکہ زمین تو اس کو نیچے اٹریکٹ کر رہا ہے, ویٹ فورس لگا رہا ہے, گریویٹیشنل فورس. لیکن یہ مان کر پھر بھی نیچے نہیں گر رہا ہے. کیوں نہیں گر رہا ہے؟ کیونکہ اس ٹیبل یا میرے ہاتھ والے سرفیس میں اس کو کیا رکھا ہے, ہولڈ رکھا ہے. تو جب ہولڈ رکھا ہے تو یہ بک اس ٹیبل کے سرفیس پہ ایک فورس لگا رہا ہے, اور وہ فورس کیا ہوگا, وہ فورس ہمارے پاس ہوگا نارمل فورس. تو یہ نارمل فورس میگنیچیوڈ وائز ویٹ کے برابر ہوگا, لیکن نیچر وائز ویٹ کے برابر نہیں ہوگا. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرو. اس بک کو گریویٹی فورس نیچے پل کر رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ بک نیچے نہیں گر رہا کیونکہ ٹیبل کے سرفیس نے اس بک کو ہولڈ رکھا ہے. تو یہ بک اس ٹیبل کے سرفیس پہ ایک فورس لگا رہا ہے, اور وہ فورس ہے نارمل فورس. اور یہ نارمل فورس میگنیچیوڈ وائز ویٹ کے برابر ہے, لیکن نیچر وائز ویٹ کے برابر نہیں ہے. سمجھ آئے گا؟ لیکن یہ فورس نارمل فورس بک لگا رہا ہے ٹیبل پہ. تو اس وجہ سے ٹیبل بھی اس بک پہ ایک اپورڈ فورس لگائے گا, فورس لگا رہا ہے, اور وہ بھی نارمل فورسز ہے, لیکن وہ نارمل فورس ٹیبل بک پہ لگا رہا ہے. تو اس کے ساتھ میں یہ لکھتا ہوں کہ یہ فورس بک جو ہے آرم ٹیبل پہ لگا رہا ہے, اور یہ ٹیبل لگا رہا ہے کس پہ, آرم. تو مطلب دیکھیں دونوں فورس میگنیچیوڈ میں سے ڈائریکشن بھی اپوزٹ ہے, اور دونوں فورس دو ڈفرنٹ باڈی بھی لگ رہا ہے, اور دونوں فورسز کا نیچر بھی سیم ہے. تو نیوٹن تھرڈ لا میں آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہوگا کہ both the forces are moving in opposite direction. Both forces are same natures. یا نیچر سیم نہیں ہے, لیکن یہاں نیچر سیم ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا تو پھر اس ویڈیو کو دوبارہ
پیچھے دیکھ کر پھر اس کو ایک دفعہ آگے پلے کرو، پھر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب بک ٹیبل پہ اور ٹیبل بک پہ فوکس کر رہا ہے، تو بک اور ٹیبل دو فوکس ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ٹھیک ہے، شخص اس کو میں کو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ شخص تو یہ بھی آپ کو میں نے یہ مسکنسیپشن، یہ اکثر اسٹوڈنٹ کو بہت بڑا مسکنسیپشن ہوتا ہے، تو یہ نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل ہے کہ نہیں تھا، آپ نیوٹن تھرڈ لا کا ایگزامپل ہے کس طرح اس کو میں نے آپ کو سیم طریقے سے سمجھایا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد شخص نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد اس پہ ہم کچھ اور ایم سی کیوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایم سی کیوز کس طرح کے، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ ہم تو اس کو میں نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اب اس پہ ایم سی کیوز پہ اور وہ ایم سی کیوز کیا ہوگا، تو اس میں ایم سی کیوز اور دیکھیں کہ ایم سی کیوز اس پہ ہم نے مثال کیا ہے کہ اب اس کا اور ایم سی کیوز یہ جو راکٹ پروپورشنل ہے، راکٹ پروپورشنل، تو یہ دیکھو راکٹ proportional is associated with یہ کس کو ہے مطلب راکٹس، ٹھیک ہے نا؟ تو آپشن دے، آپشن اے لا آف کنزرویشن، لا آف کنزرویشن law of conservation of angular momentums, اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے مومنٹم، یہ سر ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا پوائنٹ، دوسرا آپشن لا آف کنزرویشن آف ماس، تیسرا آپشن سی لا آف کنزرویشن آف انرجی، یا آپشن ڈی نیوٹن تھرڈ لا آف موشنز، نیوٹنز تھرڈ لا آف موشنز، جو راکٹ ہے یہ کس کی وجہ سے خاص تو آسان ہے، تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے نیوٹن تھرڈ لا کی وجہ سے، اس وجہ سے نیوٹن تھرڈ لا کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ آسان ایم سی کیوز پہ تو مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور ایم سی کیوز دیکھ لو، اس طرح سے تھیوریٹیکل ایم سی کیوز پوچھے گئے، اور وہ کیا ہے؟ نیوٹن تھرڈ لا آف موشنز از لیڈ ٹو دی لا آف کنزرویشن آف، ٹھیک ہے؟ ایم سی کیوز دیکھ لو، نیوٹنز تھرڈ لا آف موشنز is lead to the law of conservation of جو نیوٹن تھرڈ لا ہے، شخص نیوٹن تھرڈ لا، یہ کون سے لا آف کنزرویشن کو لیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپشن نمبر اے لا آف کنزرویشن آف اینگولر مومنٹمس، جو ہم فرسٹ میں چیپٹر نمبر 5 میں پڑھتے ہیں، اینگولر مومنٹمس۔ آپشن 2 لا آف کنزرویشن آف ماس، لا آف کنزرویشن آف انرجی، یا لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹمس۔ لا آف کنزرویشن آف انرجی تو لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹمس، تو کس کو لیڈ کرتا ہے؟ تو ہمارے پاس جو نیوٹن تھرڈ لا ہے یہ لیڈ کرتا ہے لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم، کس کو؟ لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم کو کیا کرتا ہے؟ یہ لیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد
ایک اور MCQs کو دیکھ لو. اور وہ MCQs کیا ہے؟ ایک اور MCQs ہے اس کو دیکھ لو. اور وہ MCQs کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ a book is lying on the table. اگر یہ ایک بک کسی ٹیبل پہ پڑا ہو تو what is the angle between actions of the table? What is the angle between action of the tables and the actions of the book and the tables and reactions of the table and the book. شخص کہ اگر کوئی بک کسی ٹیبل پہ پڑا ہے تو اگر ایکشن کر رہے بک کسی ٹیبل پہ اور ریئیکشن فورس ٹیبل کر رہے کسی بک پہ تو ان دونوں کے درمیان جو اینگل ہوگا اینگلس وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اینگلس. شخص آسان جتنے سے ایک ہمیں آپ کو بتائی گا ٹھیک ہے. اور وہ اینگل کیا شخص ایک دفعہ بتائی گا پوائنٹ. تو پہلے ویڈیو کو پاس کریں پھر سوچ لیں اور کمنٹ میں آنسر دے دو ٹھیک ہے. تو کیا ایکشن ریئیکشن میں جو اینگل ہوگا اینگلس کیا وہ ہمارے پاس 0 ڈگری ہوگا, کیا وہ اینگل ہمارے پاس ہوگا 60 ڈگری, کیا وہ اینگل ہمارے پاس ہوگا 90 ڈگری, یا وہ اینگل ہمارے پاس ہوگا 180 ڈگری. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکشن اور ریئیکشن میں اینگل کتنا ہوتا ہے شخص, تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 180 ڈگری. کتنا ہوتا ہے 180 ڈگری اپوزٹ ڈائریکشن ہوگا ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں ایک پوائنٹ سمجھا دو, اور وہ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ آپ کے پاس ارتھ ہے, ارتھ ٹھیک ہے, ارتھ کا شیپ ویسے سرکل نہیں ہے لیکن ہمیں اس طرح بناتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے اسی طرح ایک چھوٹا سا آبجیکٹ رکھا ہے. تو اب دیکھیں اگر ارتھ اس آبجیکٹ پہ فورس لگاتا ہے گریویٹیشنل فورس مطلب ایکشن کر رہا ہے گریویٹیشنل فورس ٹھیک ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ فورس ایگزرٹ آن باڈی اے آن ٹو باڈی بی باڈی ٹو پہ, تو یہ آبجیکٹ بھی اس ارتھ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے گریویٹیشنل فورس, اور وہ فورس ہمارے پاس کیا ہوگا N2 فورس 2 1. لیکن وہ الگ بات ہے کہ زمین کا ماس. اب دیکھو اگر ارتھ اس آبجیکٹ پہ فرض کرے کہ وہ فورس لگا رہا ہے 100 یا 1000 نیوٹنز, تو یہ آبجیکٹ بھی ارتھ پہ 1000 نیوٹن فورس لگا رہا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ یہ آبجیکٹ ارتھ کی طرف آتا ہے لیکن ارتھ اس آبجیکٹ کی طرف نہیں آتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن, کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ایکسلریشن ہوتا ہے ایکسلریشن, تو فورس سیم ہے, تو فورس سیم ہے تو مطلب ایکسلریشن از انورس ریلیشن انٹو ماس. تو اسی وجہ سے اس آبجیکٹ کا جو ماس ہے وہ بہت کم ہے اس کمپیئر ٹو ارتھ. تو اس آبجیکٹ کے اندر جو ایکسلریشن پیدا ہوگی وہ زیادہ ہوگی. تو میں نے پڑھا ہے اگر اس آبجیکٹ کا جو ماس ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کمپیئر ٹو دس آبجیکٹ, تو اس ارتھ میں جو ایکسلریشن ہوگا وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. ہاں اگر دو ڈفرنس اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ارتھ کو بڑا کنسیڈر کریں تو کہتے ہیں کہ ارتھ اس آبجیکٹ پہ زیادہ فورس لگے تو کہ ارتھ کا ماس بڑا ہے, اور اس آبجیکٹ کا ماس چھوٹا ہے جو اس پہ کم فورس لگے.
یہ دونوں آبجیکٹ ایک دوسرے پہ سیم میگنیچیوڈ فورس اپلائی کریں گے، لیکن ایکسلریشن کس میں زیادہ ہوگا کس میں کم ہوگا وہ آپ کو نیوٹن سے بتانا پڑے گا. جس کا ماس کم اس میں ایکسلریشن زیادہ، جس کا ماس زیادہ اس میں ایکسلریشن کم ہوگا. یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آبجیکٹ فزیکل ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تیسری جو نیوٹن کر رہا ہے یہ ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس، تو مطلب چاہیے وہ آبجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہے وہ پھر بھی ایک دوسرے پہ ایکشن فورس اپلائی کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس نیوٹن تھرڈ لا آف موشن کا. تو ہم نے 3 لا کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا اور اس میں مین پوائنٹ بھی ڈسکس کیے. ٹھیک ہے، اور اس پرنسپل ڈسکس کیے اور اس میں شارٹ کٹ وغیرہ بھی سمجھا دیے. ٹھیک ہے نا، تو اس ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لو. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہمارا پاس مومنٹم کے ہوگا. لینئر مومنٹم مومنٹم چیپٹر نمبر 5 ہم پڑھتے ہیں. تو لینئر مومنٹم کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سمجھیں.